تفسیر ابن کثیر سورہ رعد آیت نمبر 14 and 15. آیت نمبر 14, For him is the word of truth. اسی کے لیے ہے سچا کلمہ، سچی بات جو بھی ہے، یعنی کہ مطلب اسی کے لیے ہے وہ. And those whom they invoke besides him، اور وہ جن کو وہ پکارتے ہیں اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ. Answer them no more than one who stretches forth his hand for water to reach his mouth. تو وہ جب مطلب یعنی کہ جیسے جو پولیتھیسٹ لوگ ہیں، یعنی وہ لوگ جو مشرکین لوگ ہیں، وہ جب پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو بھی، تو وہ ایسا ہی ہے کہ ان کو جواب نہیں ملتا. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے ہاتھ کو تم نے لمبا کیا اور سوچا کہ میں اپنے ہاتھ کو لمبا کروں اور مطلب پانی لوں اور وہ میرے منہ تک پہنچ جائے. تو صرف ہاتھ کو لمبا کرنے سے پانی جو بھی ہے، چاہے وہ مطلب کہیں تالاب میں ہے یا کہیں کنویں میں ہے، جو بھی ہے وہ منہ تک تو نہیں پہنچ جائے گا نا. ایسے ہی ان کی دعا کے لیے اللہ نے یہ ایک مطلب ایک ہم کو وہ دیا ہے پیرابل. بٹ اٹ ریچز ہم ناٹ، اور وہ اس تک پہنچتا ہی نہیں ہے. اینڈ دا انووکیشن آف دا ڈس بلیورس از نتھنگ بٹ مس گائیڈنس، یعنی دعائیں یا پکارنا کافروں کا جو ہے وہ سوائے بھٹکنے کے کچھ بھی نہیں، گمراہی کے. اب پیرابل سوری جو آئے تھے نا، آیت نمبر 15. And unto Allah falls in prostration whoever is in the heavens and the earth. اور اللہ ہی کے لیے ہے صرف سجدہ، سجدے کی آیت. اور اللہ ہی کے لیے ہے سجدہ، جو کوئی بھی ہے آسمانوں میں زمین میں، وہ سب کے سب گر پڑتے ہیں اللہ کے سامنے سجدے میں، willingly اور unwillingly، خواہ ان کی خواہش ہو، خوشی ہو یا نہ ہو. And so do their shadows in the mornings and in the afternoons. اور اسی طرح ان کی پرچھائیاں، ان کے سائے جو کہ صبح کے وقت بھی پھر اور شام، جب جیسے دوپہر کے بعد ڈھلنے لگتا ہے نا، شام آنے لگتی ہے، تو اس وقت بھی. تو دیکھو، تو یہ دو ٹائم جو ہے یہ مطلب اس میں تو ہے ہی ہے جو سجدہ، پرچھائیاں سائے گرتے نا. A parable for the weakness of the false gods of the polytheist. مشرکوں کے کمزور جو ان کے خدا ہے، کمزور ان کے معبود، اس کے اوپر اللہ نے یہاں پر ان کی کمزوری کے اوپر ایک ہم کو ایک جیسے مثال، ایک ایگزامپل پیرابل دیا ہے. علی بن ابی طالب said that Allah statement. حضرت علی جو ہے انہوں نے اللہ کی اس آیت کے اوپر یہ کہا کہ لہو دعوت الحق، کہ یہ اسی کے لیے ہے پکارنا، اور مطلب ورڈ آف ٹروتھ جو ہے، فار ہم از دا ورڈ آف ٹروتھ، اسی کے لیے ہے حق کا کلمہ حق کی بات. از ان ریفرنس، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کہ از ان ریفرنس ٹو توحید، یعنی یہ توحید کے تعلق سے ہے، ایک اللہ جو ہے اسی کو پکارنا، اور اسی کو پکارنا جو ہے وہی صحیح حق ہے. تو یہ توحید کی بات ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، تمہارے بہت سارے معبود کو پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو ابن جریر الطبری جو ہے، انہوں نے بھی اس کے لیے یہی کہا. ابن عباس رضی اللہ عنہما، قتادہ اینڈ مالک رحمہ اللہ who narrated it from Muhammad bin al-Munkadir said that lahu da'watul haq, for him is the word of truth. یعنی اسی کے لیے ہے حق کا کلمہ، یعنی حق کی بات. means اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ. تو حضرت علی کا بھی کہنا یہی ہے کہ توحید
یہ توحید کے تعلق سے ہے، یعنی توحید کا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بھی اس کے سوا معبود. اللہ said next وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ and those whom they invoke besides him، اور یہ جس کسی کو بھی پکارتے ہیں اس کے سوا، اللہ کے سوا، meaning the example of those who worship others besides Allah. یعنی اب ان کی مثال دی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرتے ہیں. اللہ نے ان کے بارے میں کہا لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغیہ. Answer them no more، ان کو جواب نہیں دیتے وہ. Then one، یعنی ایسی ہی بات ہے یہ، the one who stretches forth his hand، وہ جو اپنا ہاتھ لمبا کرے، for water، پانی کے لیے، to reach his mouth، تاکہ اس کے منہ تک پہنچ جائے پانی. یعنی ہاتھ لمبا کرنے سے تو نہیں پہنچ جائے گا نا، but it reaches him not، لیکن وہ اس تک نہیں پہنچتا. یہ مثال دیکھا جائے تو کتنی زبردست ہے کہ پانی کے لیے ہاتھ لمبا کیا اور پانی تو پہنچا ہی نہیں منہ تک، جو پانی پیاس لگی، جو پانی چاہیے. تو ویسی دعا جو ہے تم نے اللہ کو چھوڑ کر جس کسی سے بھی مانگا ہے، وہ دعا تمہاری وہاں پہنچی ہی نہیں، یعنی وہ گمراہ ہو گئی، وہ کہیں بھٹک گئی، زلال. کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، like one who stretches forth his hand for water to reach his mouth. یہ ایسی مثال ہے جیسے کہ ایک بندے نے اپنا ہاتھ لمبا کیا ہے پانی لینے کے لیے، لیکن کہ تاکہ وہ پانی جو ہے وہ مطلب ہاتھ لمبا کیا ہے لیکن اس کا ہاتھ پانی تک پہنچا نہیں ہے، اور وہ جو ہے چاہ رہا ہے کہ وہ پانی جو ہے اس کے منہ تک پہنچ بھی جائے. کہ یعنی تم نے ایسی غلط دعا بھی کی ہے اور وہ تم چاہتے ہو قبول بھی ہو جائے. علی بن ابی طالب کامنٹڈ، حضرت علی اس کے اوپر اس آیت پہ انہوں نے یہ کہا کہ like he who stretches his hand on the edge of a deep well to reach the water، اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک بندہ ہے کنویں کے پاس، بہت گہرا کنواں ہے، اور وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ پوری اس کے کنارے سے مطلب جھک کر ہاتھ کو لمبا کر رہا ہے، لیکن ہاتھ پانی تک پہنچا ہی نہیں ہے. even though his hand do not reach it، اس کا ہاتھ وہاں تک پہنچا ہی نہیں ہے، پانی تک بھی نہیں پہنچا. سو ہاؤ کین دا واٹر ریچ ہز ماؤتھ؟ تو جب پانی تک ہاتھ نہیں پہنچا ہے تو منہ تک کیسے پہنچے گا؟ اس کا مطلب تم جس کسی کو بھی پکارو گے اللہ کے سوا تو اس کی یہی مثال ہے. اور یہ کتنی زبردست مثال ہے یہ کہ جب اللہ نے یہ جو چیز دیا اس کو دیکھو، یہ مطلب ان لوگ نے کتنا الگ الگ طرح سے بھی دیے ہیں کہ جو تم دوسروں کو پکارتے ہو وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کنویں میں تو پانی بہت ہے لیکن تمہارا ہاتھ پہنچا ہی نہیں ہے وہاں پہ، تو تمہارے منہ تک کیسے پہنچ جائے گا. مجاہد said about کباسط کفیہ like one who stretches forth his hand، کہ جیسے کہ کوئی انسان اپنا ہاتھ جو ہے وہ لمبا کرے، calling the water with his words and pointing it، یعنی کہ پانی کو جیسے کوئی بلا رہا ہے اپنے الفاظ سے اور اس کی طرف مطلب پوائنٹ بھی کر رہا ہے، but it will never come to him this way. تو اب اگر وہ پانی کو پکار رہا ہے پانی او واٹر، یعنی یہ بول رہا ہے اور اس کی طرف انگلی بھی دکھا رہا ہے کہ دیکھو یہ پانی، تو کیا وہ آ جائے گا کیا اس کے منہ میں؟ The meaning of this ayah is that he who stretches his hand to water from far away، دور سے ایک بندہ پانی کی طرف ہاتھ لمبا کر رہا ہے. اس آیت کا مطلب جو ہے وہ to either collect some، کہ اس میں سے تھوڑا پانی اس کو مل جائے، اور draw some from far away، اور دور سے وہ اس میں سے پانی کو کھینچ کے لے، یعنی دور سے بیٹھے بیٹھے. will not benefit from the water which will not reach his mouth، تو وہ پانی جو دکھ رہا ہے اس کو، اس پانی سے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، اور جو اس کے یعنی منہ میں پہنچ جائے where water should be consumed، جہاں کے پانی کو تم پینے کے لیے منہ میں ہی تو منہ میں پانی لوگے نا، تو وہ جو چیز ہے وہ نہیں ہوگی. یعنی کہ تم جس کسی کو بھی پکار رہے ہو نا اللہ کے سوا، وہ یہی بات ہے. Likewise those idolaters who call another deity besides Allah، اور وہ بت پرست لوگ جو دوسرے معبودوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اللہ کے سوا،
will never benefit from these deities in this life. اس دنیا کی زندگی کے اندر ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا ان معبودوں سے اور the hereafter اور آخرت میں بھی نہیں. Hence Allah statement. تو اللہ نے کہا وَمَا دُعَاءِ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ, and the invocation of the disbelievers is nothing but misguidance. تو دعا جو کافروں کی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے نا, اڑ گئی ہوا میں پر, مس گائیڈنس ہے, وہ دلال ہے, بھٹک گئی, کہیں بھٹک گئی, پتہ نہیں کہاں. اللہ نے ایسی اس طرح سے قرآن میں کتنی اور جگہوں پہ بھی کہا ہے. اب ہے سجدے کی جو آیت ہے اس کا ایوری تھنگ پروسٹریٹس ٹو انٹو اللہ. ہر چیز جو ہے وہ سجدہ ریز ہے اللہ کے آگے, اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے سب چیز, اللہ کو سجدہ کرتی ہے. اللہ tells وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا, and unto Allah falls in prostration whoever is in the heavens and the earth, willingly or unwillingly. اللہ ہی کا سجدہ کرتی ہے, گر جاتی ہے سجدے میں ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, خواہ دل سے خوشی سے یا مطلب unwillingly, یعنی کہ اس کے لیے اس کے دل میں کوئی خوشی نہیں, زبردستی. اللہ affirms his might and power. اللہ جو ہے وہ اپنا جو اس کا جو مائٹ اور پاور جو ہے, اس کی قوت, اس کی طاقت, وہ چیز کو مطلب جیسے تائید کر رہا, اس کا تاکید. For he has full control over everything, کیونکہ اس کا تو ہر شے کے اوپر کنٹرول ہے, قابو ہے, وہ جو چاہے کرے, ہر چیز اس کی غلام ہے. And everything is subservient to him, اور ہر چیز جو ہے وہ اس کے تابع ہے, اس کی اطاعت میں ہے. Therefore everything including the believers, تو ہر چیز اور وہ جو مومن لوگ ہیں وہ بھی prostrate to Allah willingly. تو یعنی ہر شے جو ہے اس میں مومن بھی آ گئے, وہ دل سے اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. while the disbelievers do so unwillingly, لیکن کافر جو ہے وہ اس کو بالکل اپنی مرضی سے یعنی نہیں کرتے, اور اپنی اس میں خوشی بھی ان کی نہیں ہوتی, ان کی اندر کراہت ہوتی ہے, یعنی ان کو پسند نہیں ہے. وہ کرہن ورڈ جو ہے کراہت سے کرتے ہیں, یعنی کہ ان کو نفرت ہے اس چیز سے. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ, so do their shadows, یعنی وہ خود کیا ان کے سائے بھی سجدے کرتے ہیں. in the mornings, غدوے, in the beginning of the days, یعنی کہ دن کی شروعات ہوتی ہے اور سوچو ان کے سائے بھی سجدے کر رہے ہوتے ہیں. والآصال, and in the afternoons, and afternoon اس لیے یہاں پر بولا گیا ہے کہ آفٹرنون اور ایوننگ کی طرف جاتا ہے, مطلب دن کا ڈھلان شروع ہو جاتی ہے نا تب, تو ٹورڈز دا اینڈ آف دا ڈیز, یعنی کہ دن کا آخری جو حصہ ہوتا ہے وہ آفٹرنون کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی تو شروعات جو دن کی اس میں بھی اور دن کے ختم کے پر بھی سجدے کر رہے ہیں, ان کے سائے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ said in another آیا. پھر اللہ نے ایک اور جو آیت ہے سورہ نمبر 16, سورہ النحل, اور اس کی آیت نمبر 48 ہے, لیکن پوری آیت نہیں ہے, اس کا خالی ایک حصہ ہے. اولم یروا الی خلق اللہ من شیء یتفیأ, have they not observed things that Allah has created, how their shadows incline, تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں, have they not observed things, یعنی ان چیزوں کو, یعنی کوئی بھی شے, ان چیزوں کو جو اللہ نے جس کی تخلیق کی ہے. تو وہ جو چیزیں ہیں کہ جھاڑ ہے اس کا بھی سجدہ دیکھو, پہاڑ بھی ہوتا ہے اس کا بھی سایہ ہوتا ہے جو سورج کے حساب سے برابر گرتا ہے, پھر چھوٹا ہوتا ہے, پھر دوسری طرف سورج آتا ہے. ہر چیز کا ہے سجدہ, ہر چیز سجدہ ریز ہے. تو have they not observed things that Allah has created, انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے ان سب کو. how their shadows incline, کیسے ان کے سائے جھک جاتے ہیں. تو یہ آیت کا خالی چھوٹا سا حصہ ہے اور یہ پوری آیت اس میں کوٹ نہیں کی گئی ہے, اور اسی کے اندر پھر نیکسٹ جو آیت آتی ہے وہ سجدے کی ہوتی ہے. لیکن ابھی یہاں پر
آدھا ٹکڑا آیت کا ہے خالی، یہ مطلب وہ آیت نہیں ہے، سجدے کی آیت نہیں ہے۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 48۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔